حضرت سیدہ زینب نے پوچھا امام حسین سے کہ سارے زمانے نے روکا ہے، ٹھیک ہے آپ حق پہ ہیں، یہ بھی سب نے کہا ہے آپ حق پہ ہیں، پر روکا بھی سب نے، آپ روکے کیوں نہیں؟ تو ابن کثیر اور ابن اسیر لکھتے ہیں کہ امام حسین رو پڑے، کہنے لگے بہن میں رک جاتا، پر میں نے رات کو نانا مصطفیٰ کو خواب میں دیکھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا حسین اگر آج یہ رواج پڑ گیا نا یزید جیسے لوگوں کا تو قیامت تک پڑا رہے گا، پھر لوگ کہیں گے کوئی نکلا نہیں تھا تو ہمیں بھی نکلنا، پھر لوگ ظالموں کے سامنے گردنیں جھکانے کے عادی ہو جائے۔ میں کہتا رہتا ہوں، کہہ رہا ہوں، کربلا کی جنگ کفر اسلام کی جنگ نہیں، کفر اسلام کی جنگ نہیں کربلا کی، کیونکہ یزید تو بڑا پکا نمازی تھا، خطبہ دیتا تھا وہ تو۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں جمعے کا دن تھا تو یزید کے سامنے کو بات کرنی شروع کی، عمر بن سعد کے سامنے، تو عمر بن سعد کہنے لگا حسین زیادہ باتیں نہ کر، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے، جنگ کے لیے تیار ہو، فٹافٹ آ، اہل بیت نبوت کو قتل کریں گے اور قتل کے بعد پھر نماز پڑھیں گے اور پھر کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اسی نماز میں پھر درود بھی پڑھیں گے۔ یہ کیسا مرتبہ ہے، کیسا انداز ہے، دوستی قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی۔ امام حسین نے حر بن یزید امام حسین سے کہنے لگا مجھے حکم ہے آپ کو روکنے کا، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ امام صاحب نے فرمایا وجہ زمین اللہ کی ہے، اس نے کہا آپ بیعت نہیں کر رہے، یزید کی حالات آپ کے حق میں درست نہیں ہیں، آپ نہیں جائیں گے۔ امام روک گئے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت علی اکبر امام حسین کے بڑے صاحبزادے انہوں نے اذان ظہر پڑھی تو حر بن یزید کے لشکر نے امام حسین کے پیچھے نماز ادا کی۔ کہا بھئی تم مقابلے میں آئے ہو نماز پیچھے پڑھتے ہو؟ کہا حضور مقابلہ تو تلواروں سے کر رہے ہیں، پر ہمارا دل تو مانتا ہے نا کہ مصطفیٰ کا نواسہ بڑی شان والا ہے۔ حر بن یزید نے 3 نمازیں لشکر سمیت امام حسین کے پیچھے پڑھی ہیں، 3 نمازیں، ظہر عصر اور مغرب۔ پھر امام حسین کے سامنے شرائط پیش کی کہ آپ کو یہاں گھیر لیا گیا ہے، یہاں آپ بیعت کریں گے، یہاں جنگ کریں گے، 2 ہی باتیں۔ امام حسین نے فرمایا نہیں بھائی بیعت تو میں نہیں کرتا، اس کے علاوہ تم جو کہتے ہو میں کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے خط لکھا، عبید اللہ ابن زیاد کو ایک بندہ دوڑایا پیچھے، کوفے چند میل پہ کوفہ تھا، کہا وہ نہیں مان رہے، کیا کرنا؟ حسین ابن علی ہے، میں زیادہ دیر انہیں روک بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے پیغام دیا حر بن یزید کو کہ کرنا کچھ بھی نہیں، ان کا پانی بند کر دو، بلیک میل کرو، کھانا پانی نہیں ملے گا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خود ہی مان جائیں گے۔ حضرت امام علی مقام کے بارے میں حر کے پاس جب یہ پیغام آیا تو حر کہنے لگا میری طبیعت نہیں مانتی حسین پر پانی بند کرو، دل نہیں مانتا۔ جب یہ لفظ کہے نا دوبارہ تو پھر عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو 10,000 آدمی دے کے بھیجا، کہا حر بن یزید لچک دکھا رہا ہے حسین کے ہاتھ میں۔ ایک رے کا علاقہ تھا، بڑی وہاں فصل ہوتی تھی، لوگ کوشش کرتے تھے وہاں کا گورنر بننے کی، کوشش کرتے تھے۔ تو عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگا تمہیں رے کی گورنری ملے گی، سب سے سرسبز و شاداب علاقہ، تمہیں وہاں کا گورنر بنایا جائے گا اگر حسین کے خلاف لڑو گے۔ یہ اتنی زبردست ہوتی ہیں گورنریاں کہ گورنریوں کے لیے لوگ نسل رسول کے خلاف بھی نکل آتے ہیں، یہ اتنی تگڑی ہوتی ہیں، اتنی جلدی وفاداریاں بدلتی ہیں۔ وقت اتنا نہیں کہ میں مزید تفصیل میں جاؤں۔ امام حسین کو روک لیا گیا، عمر بن سعد نے روک لیا۔ 1 محرم کو امام آئے، 7 محرم تا روکا گیا، 7 محرم کو پانی بند کر دیا۔ جانور پانی پیتے تھے، گھوڑے پیتے تھے، کتے پیتے تھے، لیکن مصطفیٰ کے گھرانے کو پانی پینے کی اجازت 3 دن تک پانی بند رہا۔ 9 محرم کو عمر بن سعد نے اور لوگ بلائے۔ شمر ایک بڑا سخت آدمی تھا، سنگ دل بدبخت، جس نے حضرت علی اصغر کے گلے پر تیر مارا تھا، وہ اور لشکر لے کے آیا۔ رات کو کہنے لگا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بس بڑا ہو گیا، یہ 9-10 محرم کی درمیانی رات، یہاں آپ جنگ کریں گے یا آپ بیعت کریں گے، 2 ہی باتیں۔ امام حسین اندر گئے، سیدہ زینب سے مشورہ کیا، باہر آئے، فرمایا بات وہی ہے جو پہلے دن والی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی بیعت تو میں نہیں کرتا، باقی جو تمہارا پروگرام ہے۔ شمر اور ابن سعد کہنے لگے پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ کیا انداز ہے امام حسین کا، فرمانے لگے کل جنگ کروں گا، مجھے پتا تو ہے جنگ کا نتیجہ کیا نکلنا ہے، 1 رات مجھے دے دو تاکہ میں کھل کے اپنے رب کی عبادت تو کر لوں۔
हुसैन ने जाना है, मुझे पता है कल रिजल्ट 72 और 22,000 का क्या एक रात मुझे दो, मैं मालिक से राज न्याज तो करूं। मैं गया उससे पूछूं तो सही कि मालिक मेरे वालिद भी शहीद हैं, भाई भी शहीद हैं, नाना को भी दुखों में देखा है, तो अब मेरी बारी है, तो मालिक मैं हाजिर हूं, मुझे मौका तो दो। इसलिए कि मेरे नाना ने बदर में भी सारी रात इबादत की थी, सुबह मुझे मौका दो। और दुनिया का उसूल है, जब कोई मौका मांगता है तो दिया जाता है। ये दोनों कहने लगे कोई मौका नहीं। हुर बिन यजीद पीछे से बोला, कहने लगा नहीं, बदतमीजी ना करो, हुसैन को मौका दो, तुम्हें देना पड़ेगा। मौका दिया। हुर बिन यजीद ने फिर मिन्नत की, कहा हुजूर आप मेहरबानी करें मान जाएं। फरमाया मानने वाला खाता कोई नहीं, ये बड़ा मुश्किल काम है भाई। ज़मीर का सौदा अब तो आम हो गया, बाजार लगते हैं, रेट लगते हैं, अपनी अपनी चाहतों पे लोगों ने अपने अपने अंदाज सजाए हुए। कोई आदमी बस अच्छे तरीके से नाम ले ले तो बस हम उसके पीछे चल जाते हैं। अब तो आम हो गया ये मामला। इमाम हुसैन ने फरमाया हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। सारी रात इबादत में गुजरी, रियाजत में गुजरी। तहज्जुद का वक्त हुआ तो घर वालों को बुलाया, फरमाया देखना तुम्हारी सी की आवाज़ ना बाहर आए, खबरदार सी की आवाज़ ना आए। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन से फरमाया तू बीमार है, तू जिहाद नहीं करेगा, लेकिन ख्याल रखना पीछे। बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ, हमारी बीवियाँ किसी के घर मैयत हो जाए तो 4 दिन बुखार नहीं उतरता। इमाम अली मकाम ने सैयदा ज़ैनब से फरमाया तू बड़ी है, मेरी बहन है, पीछे सारे बच्चे हैं, जवान हैं, इनके हौसले तेरी जिम्मेदारी है।